الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ آپ کے سامنے سورۃ العصر مشہور ترین سورت ہے اور اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے. سورۃ العصر پر اگر آپ غور کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 آیتوں میں دنیا اور آخرت دونوں کی حقیقت کو پیش کر کے رکھ دیا ہے. اگر کسی کو منہج حیات لینا ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ لینا ہو، تو چھوٹی سی سورت ہے سورۃ العصر، اس پر غور کر لیجیے، اس کو سمجھ لیجیے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. یہ سورۃ العصر مکی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتا دیا گیا، کافروں کو بھی بتا دیا گیا کہ اگر چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو ناکامی اور جہنم کے گڑھے سے نکال لو تو اس سورت کو پڑھ لو اور غور کر لو اور ویسا کام کرو جہاں کہ آپ لائق ہو اور جہاں آپ کو بہتر لگے. جہنم کی طرف بڑھنا ہو یہ آپ کی مرضی ہے، جنت کی طرف جانا ہو موسٹ ویلکم، آؤ ادھر ہی آؤ. تو یہ 4 چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ اگر کوئی بھی آدمی نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہے، جہنم سے بچانا چاہے، ان 4 چیزوں کے بغیر جنت امپوسیبل ہے، ناممکن ہے. سورۃ العصر کی فضیلت اور اہمیت پر اگر آپ غور کرنا چاہیں، کیونکہ وقت بھی کم ہوتا ہے، 2 باتیں یاد رکھیے. ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو اس سورت کو پڑھ دیا کرتے، جدا ہونے سے پہلے اس سورت کو پڑھ دیا کرتے تاکہ ایک خاکہ آ جائے کہ ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو کیا بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے. دوسری بات، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. کہا کہ اگر کوئی آدمی پورے قرآن کو نہ پڑھے، اس سورت پر غور کر لے تو اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے. ایک بات ہو گئی. بعض الفاظ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی وارد ہے کہ اگر اللہ پورا قرآن نازل نہ کرتا، صرف یہ ایک سورت نازل کر دیتا تو بھی ہماری ہدایت کامیابی کے لیے یہ سورت کافی ہو جاتی ہے. کیا پتا چلا کہ بندہ اگر 2-3 آیتوں پر غور کر لے جو سورۃ العصر کے اندر ہے تو انشاءاللہ ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے، سکون کے لیے کافی ہے. اتنی جامع سورت ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور بار بار بتاتا ہوں کہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں؟ 114 صورتیں. 114 صورتوں کے درمیان میں آپس میں کیا ہے؟ ربط ہے، محبت ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہار کے دانے ہوتے ہیں، سارے دانے ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں کہ نہیں ملے ہوتے؟ اسی طرح کا معاملہ ہے قرآن کی ہر صورت کا. آئیے ہم آپ کے سامنے تھوڑا سا غور کرا دیں آپ کو. اس سے پہلے کون سی صورت ہے؟ سورہ تکاثر. الہاکم التکاثر. کیا ہے؟ الہاکم التکاثر. الہاکم التکاثر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مال، اولاد، بچے، بیویاں، گھر، مکان، دکان، ان چیزوں کی کثرت نے تم لوگوں کو اللہ سے آخرت سے غافل کر دیا. ٹھیک ہے. اب آئیے اس صورت کو ملا کر کے دیکھیے سورہ عصر کے ساتھ. جب مال، اولاد، دنیاوی زیب و زینت نے تم لوگوں کو اللہ سے غافل کر دیا نا، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آدمی نقصان کا شکار ہے.
سورۃ العصر میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ آدمی نقصان کا شکار ہے جو مال اولاد وغیرہ کے چکر میں، تجارت اور زراعت کے چکر میں، کرسی اور شاہی کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور اللہ سے دین سے غافل ہو گیا، وہ آدمی کیا ہو گیا؟ نقصان کا شکار ہو گیا. وہ آدمی کیا ہو گیا؟ نقصان کا شکار ہو گیا. اور اگر جو نہیں پڑھا وہ آدمی کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا سے اپنا حصہ تو لیا لیکن دنیا کا ہی ہو کر نہیں رہ گیا، دنیا کا ہی ہو کر نہیں رہ گیا، بلکہ وہ 4 چیزیں اپنے اندر داخل کر لے گا، انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. سمجھ میں آ رہی؟ آگے چلیے. سورہ عصر کے بعد سورۃ الہمزہ ہے. کیا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اس کی تفسیر کل ہوئی تھی پچھلے جمعے کو. سورۃ الہمزہ میں کیا بتایا گیا؟ جو آدمی کسی کی غیبت کرے پیٹھ پیچھے اور سامنے آ کر طعن تشنیع کرے اور مال کو جمع کرے اور مال کو گنتا رہے، کاؤنٹ کرتا رہے، تو وہ کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم کے میں ڈالا جائے گا. اور ان چیزوں کا، ان برائیوں کا کسی کے اندر پایا جانا اس بات کی دلیل ہے ان الانسان لفی خسر، وہ نقصان کا شکار ہے. کس کا شکار ہے؟ وہ نقصان کا شکار ہے. کیا پتا چلا کہ قرآن کی ہر صورت کو سمجھنے کے لیے پہلے کی صورت پر غور کیجیے اور بعد کی صورت پر غور کیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام صورتیں آپس میں اس طرح ملی ہوئی ہیں. تمام صورتیں اس طرح ملی ہوئی ہے، گرچہ ہر صورت کا اپنا اپنا مضمون ہوتا ہے، اپنا اپنا موضوع ہوتا ہے. آج چونکہ وقت بھی کم ہے، اب یہاں پر غور کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کو شروع کیا ہے کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ قسم زمانے سے. توجہ کیجیے گا ہمارے ساتھ. قسم. والعصر، یہ واو قسم کے لیے ہے. واو کس کے لیے ہے؟ قسم کے لیے. عربی زبان میں قسم کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں. دیکھیے جب درس میں بیٹھیے تو ذرا غور سے سنیے. عربی زبان میں قسم کے لیے کئی ایک ورڈ آتے ہیں، کئی ایک لفظ آتے ہیں. اس میں سے ایک واو ہے. والعصر قسم ہے زمانے کی. واو قسمیہ ہے، واو قسم کے لیے ہے. ایک لفظ آتا ہے تاللہ، تا آتا ہے. جیسے واو آیا نا قسم کے لیے، ویسے عربی زبان میں کیا آتا ہے؟ تا آتا ہے. تاللہ، قسم اللہ کی. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. سورہ انبیاء کے اندر قسم اللہ کی، یہاں پر تا استعمال ہوا ہے. قسم اللہ کی میں تمام بتوں کو توڑ ڈالوں گا. یہ کس نے کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا. تو واو قسم کے لیے، تا بھی قسم کے لیے. اچھا، لام بھی قسم کے لیے آتا ہے. لام بھی قسم کے لیے آتا ہے. اچھا، قسم خود عربی لفظ ہے. قسم خود عربی لفظ ہے. قسم کا مطلب قسم. کتنے حروف ہو گئے؟ 4. 5واں حرف لے لیجیے. قسم کے لیے حلف بھی آتا ہے. قسم کے لیے حلف. جیسے کہتے ہیں احلف باللہ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. نہیں سمجھا؟ اچھا، قسم کے لیے 6واں ورڈ لے لیجیے. یمین بھی کہتے ہیں عربی زبان میں قسم. کیا؟ یمین. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا واحفظوا ایمانکم، یمین کی جمع ایمان آتی ہے. تو واحفظوا ایمانکم کا مطلب اپنے قسموں کی حفاظت کرو. تو کتنے حروف ہو گئے؟ 6. کم از کم اگر بندہ 6 حروف کو یاد کر لے تو انشاءاللہ بہت کچھ جانکاری لے سکتا ہے. پہلا ورڈ کیا بتایا ہم نے؟ واو. دوسرا تا. تیسرا لام. چوتھا قسم. 5واں حلف. 6واں یمین. اتنا یاد رکھ سکتے ہیں کہ نہیں یاد رکھ سکتے؟ اب بہت اطمینان سے میں بول رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ اب اللہ نے یہاں پر قسم کھائی ہے. اللہ نے یہاں پر قسم کھائی ہے تو اللہ کو اختیار ہے کس چیز کی چاہے قسم کھائے. اللہ کو اختیار ہے. بھئی اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اس کو اختیار ہے. کبھی قسم کھاتا ہے زمانے کی والعصر، کبھی قسم کھاتا ہے چاشت کے وقت کی والضحیٰ، کبھی قسم کھاتا ہے رات کی واللیل اذا سجا، کبھی قسم کھاتا ہے دن کی والنہار اذا تجلی. اس طرح سے اگر آپ صورتوں پر غور کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظمت کے پیش نظر مخلوقات کی قسم کھائی. اس کی؟ اپنی آیتوں کی، اپنی
اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے. کبھی قسم کھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کی بھی، عمر کی بھی، زندگی کی بھی قسم کھائی ہے. لعمرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر اور حیات کی قسم. دیکھا کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اختیار ہے جس چیز کی چاہے قسم کھائے اور اس کے شان نشان. لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہم جس کی چاہیں قسم کھائیں. اللہ کے علاوہ ہمارے لیے جائز ہے ہم جس کی چاہیں قسم کھائیں؟ نہیں کھا سکتے. ہم صرف اللہ کی قسم کھا سکتے. غور کیجیے گا میری بات پر، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اللہ کی قسم کھائیں اور اس کے اسماء اور صفات کی قسم کھائیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کی قسم کھائیں؟ اللہ کی قسم کھائیں اور اس کے ناموں صفات کی قسم کھائیں اور مجبوری میں کھائیں. اس کو بھی یاد رکھیے جی. یہ نہیں کہ بالکل تھوڑا سا کچھ معاملہ ہو واللہ باللہ شروع کر دیا آپ نے، نہیں. اس لیے کہ اس سے اللہ کی توہین ہوتی ہے. اللہ کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، تم لوگ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنایا کرو. ایک آیت میں فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو. ہم مجبوری میں کھائیں گے کیونکہ یہاں پر معاملے کو رفع دفع کرنا ہے، ہمارے اوپر الزام آ رہا ہے، ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، تو ہم درمیان میں اللہ کو رکھ کر کے اپنے آپ کو اس سے بری کر لیں گے. ٹھیک ہے، مجبوری میں ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ جھوٹے ہیں، آپ پھر قسم کھا رہے ہیں اور اس جھوٹ کے ذریعے اگر آپ کسی کے مال کو ہڑپ رہے ہیں، کسی کی زمین جائیداد کو ہڑپ رہے ہیں، کسی کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، اسی قسم کو عربی زبان میں کہتے ہیں یمین غموس. کیا کہتے ہیں؟ غور کیجیے گا میری باتوں پر. ہر وہ قسم جس کے ذریعے کسی کے مال دولت جائیداد وغیرہ پر حملہ کر رہے ہیں اور کسی کی عزت سے کھیل رہے ہیں، تو ایسے قسم کو کیا بولتے ہیں؟ یمین غموس. غموس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ غموس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس قسم کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور پھر جہنم میں ڈال رہے ہیں. غموس کا مطلب ہی ہوتا ہے ڈالنا. کیا؟ ڈالنا. ظاہر سی بات ہے، آپ کورٹ میں گئے تو معاملہ لے کر کے آپ دونوں نے جھگڑا کیا، چیز آپ کی نہیں ہے، لیکن وہاں گئے آپ نے دلائل پیش کر دیا، ثبوت پیش کر دیا اور ان کی زمین ہڑپ لیا. اس کے ذریعے قسم کھاؤ، قاضی نے کہا، آپ نے قسم کھا لیا. اب اس کی زمین آپ کو لکھ دی گئی. کیا ہو گیا؟ اس کی زمین آپ کو لکھ دی گئی، حالانکہ آپ کے دل کو پتا ہے کہ وہ زمین میری نہیں. دل کو پتا ہے کہ نہیں؟ پتا ہے آپ کو. تو اس کے ذریعے اگر آپ ان کی زمین کو لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یمین غموس ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. نہیں بات سمجھ میں آئی میری؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. جی. اور اگر جس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ کے علاوہ، ایک آدمی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قسم کھا رہا ہے، ایک آدمی حجویری صاحب کی قسم کھا رہا ہے، ایک آدمی اپنی زندگی کی قسم اٹھا رہا ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تو مر جاؤ اس کی قسم اٹھاؤ، ایک آدمی کہہ رہا ہے امانت کی قسم کھاؤ. تو یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کی، اگر اللہ کے جیسی تعظیم اور عظمت آپ کے دل میں اس کے لیے ہے تو یہ شرک اکبر ہے. کیا ہے یہ آج کے خطبے میں بھی بات آئی ہے. قسم کھانے کی دو شکل ہے نا بھائی. ایک تو ہے کہ بھائی چلو قسم کھا لیا، غیر اللہ کی قسم اٹھا لیا، چلو ٹھیک ہے سمپل انداز میں، تو یہ شرک اصغر ہے. لیکن شرک اکبر کی شکل کیا ہے کہ اگر آپ کسی اور کی قسم کھاتے ہیں اللہ کے علاوہ اور عزت بھی اس کی ویسی کر رہے ہیں جیسی اللہ کے لیے ہے، تو یہ شرک اکبر ہے. نہیں بات سمجھ میں؟ مسئلہ واضح ہو رہا ہے؟ جی. چلیے. اور یمین غموس بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ جی. یمین غموس کا مطلب اپنی قسم کے ذریعے کسی کے مال، کسی کی دولت، کسی کی جائیداد کو لے رہے ہیں یا کسی کی عزت پہ حملہ کر رہے ہیں. عزت پر حملہ کرنے کی مثال، اب مثال کے طور پر آپ نے کہہ دیا کہ میں فلاں کو فلاں کے ساتھ برائی کرتے دیکھا اور کہہ دیا قسم اللہ کی میں دیکھا ہوں. کیا دیکھا؟ قسم اللہ کی میں نے دیکھا.
حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، نہیں، لیکن قسم کھا کر اپنی بات کو منوانا چاہ رہے ہیں اور اس کی عزت ڈاؤن ہو رہی ہے، اس کی عزت ڈاؤن ہو رہی ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یمین غموس، اس لیے کہ قسم کے ذریعے آپ نے اس کی عزت پر حملہ کیا. نہیں بات سمجھ میں؟ جی. اس سے پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ قسم سچی ہونی چاہیے، مجبوری کے وقت میں ہونی چاہیے، یمین غموس نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں نہیں؟ اور کھائیں گے تو کس کی کھائیں گے؟ اللہ کی کھائیں گے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. یہ تو ہم نے کہہ دیا قسم ہے زمانے کی، لیکن یہاں پر عصر سے کیا مراد ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے. مفسرین نے 5 اقوال نقل کیے. کتنے اقوال؟ 5. کہ یہاں پر والعصر میں عصر سے کیا مراد ہے؟ کتنے اقوال ہیں؟ 5. ایک تو یہ ہے اس سے مراد زمانہ ہے یا وقت ہے، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، آپ کی عمر ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی کہ تم لوگ اپنی عمر کو، اپنے وقت کو، اپنی گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا، اس لیے کہ بہت قیمتی ہے. جو وقت گزر جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا. اسی لیے امام فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عالم کا قصہ نقل کیا ہے کہ جب وہ برف کی دکان سے گزر رہے تھے. کس دکان سے؟ برف کی دکان سے. تو ان کو اس جملے کی تفسیر سمجھ میں آ گئی، اس سورت کی تفسیر سمجھ میں آ گئی. اس لیے کہ اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. کہا انہوں نے برف کو پگھلتے ہوئے کہ جس طرح برف پگھلنے پر پھر دوبارہ وہ برف نہیں بن پاتا، اسی طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے اور جو گزر رہی ہے پھر دوبارہ آنے کو نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے کے شکار ہیں. ایک صحت ہے اور دوسرا خالی وقت ہے. خالی وقت. ایک قول ہو گیا. دوسرا قول لے لیجیے. عصر سے مراد یہاں پر عصر کا وقت ہے. عصر کا وقت ہے، یہ دوسرا قول ہے. توجہ کر رہے ہیں جی. اس سے مراد کیا ہے؟ عصر کا وقت ہے، اور عصر کا وقت بہت قیمتی ہے. عصر کا وقت کیا ہے؟ بہت قیمتی ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی، والفجر. کبھی اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ کہا، چاشت کے وقت کی قسم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کے اہل و عیال لوٹ لیے گئے. ایک روایت میں بخاری کے اندر ہے جو عصر کی نماز چھوڑ دے اور یہاں تک کہ وقت گزر جائے تو اس کا سارا عمل بیکار ہو گیا، اس کا سارا عمل برباد ہو گیا. تیسرا قول ہے عصر سے مراد کیا ہے؟ عصر کی نماز ہے. عصر کی نماز ہے. عصر کی نماز. اور اسی لیے پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز ایک مرتبہ فوت ہو گئی. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. وہ مجبوری میں، شوق سے نہیں، ہمارے طرح آرام نہیں کر رہے تھے، مجبوری میں فوت ہو گئی اور وقت نکل گیا. کون سے موقع پر؟ خندق کے موقع. لڑائی چل رہی تھی خندق کی. اتنے مشغول ہو گئے کفار و مشرکین کے ساتھ کہ عصر کا وقت نکل گیا، مغرب کا وقت داخل ہو گیا. اتنا احساس ہوا آپ کو، بلکہ رحمت للعالمین ہوتے ہوئے بھی مشرکین کے لیے بد دعا کر کے انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ان کے گھر کو، ان کی قبر کو آگ سے بھر دے. انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا. یعنی کتنی عظمت والی نماز ہے کہ بد دعا کر دیے مشرکین کے لیے. حالانکہ آپ کبھی بھی بد دعا عام طور پر نہیں کرتے. کیا پتہ چلا کہ عصر کی نماز کا جو وقت ہے اور جو نماز ہے نہایت قیمتی نماز ہے. چلیے کتنے قول ہو گئے؟ 3. چوتھا قول لے لیجیے. اس سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. عصر سے مراد زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور بہت ساری چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاشت کی قسم کھائی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی ہے. شہر کی قسم کھائی کہ نہیں؟ لا اقسم یہ بلد سے مراد کیا ہے؟ مکہ. کیونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے.
آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے شوہر کی قسم کھائی کہ نہیں کھائی؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ چوتھا قول ہے عصر سے مراد کیا ہے بھائی؟ بولیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھائی گئی ہے. پانچواں قول لے لیجیے. یہاں پر عصر سے مراد رب العصر ہے. رب العصر یعنی زمانے کے رب کی قسم. کس کی قسم؟ زمانے کے رب کی قسم. اس سے مراد اللہ ہے. اس سے مراد کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ 5 اقوال، کیونکہ وقت کم ہے، 5 اقوال مفسرین کے کس معاملے میں ہے؟ عصر سے کیا مراد ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سے مفسرین نے صرف زمانہ ہی کو پیش کیا. کس کو پیش کیا ہے؟ زمانہ ہی کو پیش کیا ہے. یہاں پر ایک علمی نقطہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، غور کیجیے گا میرے ساتھ. جب خسارے کی بات کی، خسارے کی، تو قسم کھائی عصر کی. میرے ساتھ ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ ہاں کہ کہیں اور ہے؟ جب زمانے کی قسم کھائی، سوری، جب خسارے کی بات کی، کس کی بات کی؟ خسارے کی بات کی، تو کس کی قسم کھائی؟ عصر کی. کیوں عصر کی قسم کھائی؟ فجر کی بھی کھا سکتا تھا، والضحیٰ بھی کہہ سکتا تھا. اس لیے کہ عصر کے بعد اندھیرا ہونے لگتا ہے. عصر کے بعد اندھیرا ہونے لگتا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ عصر کی قسم کھا رہا ہوں، اس سے مراد انکار ہے، اس سے مراد ناکامی ہے. اس لیے کہ عصر کے بعد کون سا وقت شروع ہو جاتا ہے؟ اندھیرے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، شام ہونے لگتی ہے. لیکن جب ضحیٰ، چاشت کی قسم کھائی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، تو وہاں پر اقبال کی بات کی ہے، جو کہ کامیابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پریشانی دور کی گئی تھی اس کی بات کی ہے. اس بات کو بتانے کے لیے کہ چاشت کے بعد سورج کی روشنی بالکل اپنے شباب پر ہو جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے. تو ناکامی کا تذکرہ فرمایا تو کس کی بات کی؟ عصر کی. اور کامیابی کی بات کی تو کس کی بات کی ہے؟ والضحیٰ، چاشت کی بات کی. اور لوگ پیش نہیں کرتے ہیں اس کو. چلیے چونکہ وقت کم ہے. ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر. قسم کھا کر جس چیز کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، ایک تو قسم کھائی اہمیت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سب سے عظمت والی ذات ہے. وہ قسم کھائے گا تو ایسی چیز کی قسم کھائے گا جو نہایت عظیم ہو، جو نہایت عظیم ہو. اب اس قسم کے بعد بھی ذرا غور کیجئے، جس بات کو بتانا چاہ رہا ہے 2 تاکیدی لفظ لا کر بتا رہا ہے. تاکیدی لفظ، جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں قسم اللہ کی میں نہیں جاؤں گا. دیکھیے قسم کھا لیا نا، بے شک میں آج ایسا کام کروں گا، تاکید ہے. بے شک، ہاں البتہ میں ضرور جاؤں گا. یہ البتہ بھی کس کام کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے. یہاں پر بھی غور کیجیے، ان الانسان لفی خسر. ان کس کام کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے. بے شک، لفی میں لام بھی کس کے لیے؟ تاکید کے لیے. اب آپ مجھے بتائیے، پہلے قسم کھائی اور ابھی جس بات کو بیان کرنا چاہ رہا ہے 2 تاکیدی لفظ لے آیا، 2 تاکیدی لفظ لے آیا. اب آپ اندازہ کیجئے اس کے بعد جو بات آئے گی کتنی اہمیت والی بات ہے. کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر. جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو، یورپ کا ہو، انڈیا کا ہو، پاکستان کا ہو، کہیں کا بھی، سب نقصان کی شکار ہیں. جتنے بھی انسان ہیں، ہاں چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ یہودی ہو، سب نقصان کی شکار ہیں. سب نقصان کی شکار ہیں. یہ انسان، یہ نہیں کہا کفار مشرکین، نہیں کہا. ان الانسان، جتنے بھی نقصان زمین انسان ہے زمین پر، سب نقصان کے شکار ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور خسارہ، ایک بات اور بھی لے لیجیے. خسارہ جو خسر ہے، یہ بھی نکرہ بیان کیا گیا. نکرہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ نکرہ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہیں آپ لوگ، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. آپ اردو جاننے والے، انگلش جاننے والے، عربی جاننے والے، معرفہ النکرہ تو اردو کا قاعدہ ہے. معرفہ النکرہ کا نام نہیں سنا آپ نے؟ نہیں سنا ہے. چلیے غور کر لیجیے میرے ساتھ. اب میں کہوں انسان، انسان یہ نکرہ ہے. کیا ہے یہ؟ یعنی جو چیز عام ہوتی ہے اس کو نکرہ کہا جاتا ہے.
کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ نکرہ کہا جاتا ہے. اور اگر اسی کو خاص کر دیں انسان میں نیاز، یہ معرفت ہے. کیا ہے؟ معرفت ہے. بھائی ہم لوگ تو بچپن میں پڑھا کرتے تھے ناؤن کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ 2 قسم سے. دیکھیے آپ انگلش بھی پڑھانا شروع کرو یہاں پر آپ بتائیے. چلیے معرفہ کہتے ہیں کوئی خاص چیز کے نام کو معرفہ کہتے ہیں، اور جو عام چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکرہ کہتے ہیں. یہ اردو کا بھی قاعدہ ہے. اب یہاں پر غور کیجئے، عربی زبان میں اگر انسان کہا جائے تو یہ نکرہ ہے، لیکن انسان کی جگہ پر اگر میں کہہ دوں محمد فلاں، یہ معرفہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ خاص کر دیا ہم نے انسان میں سے. اسی طریقے سے عربی زبان میں اگر میں کہہ دوں مسلم، تھوڑی سی مثال لے لیجیے، عربی زبان میں مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ شہر. عام شہر. مدینہ عام شہر کو مدینہ الرس، مدینہ بريدہ، مدینہ عنیزہ. مدینہ کا مطلب عام شہر. اور اگر الف لام لگا دیں تو خاص شہر. کون سا خاص شہر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، جس کو ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں. نہیں سمجھا؟ دیکھیے کوئی جب درس میں بیٹھتے ہیں تو کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کیجیے. یہ نہیں کہ آدمی جیسے ہے پہلے ویسے ہی رہ جائے. تو اسی طریقے سے خسر جو ہے نکرہ ہے. خسر جو ہے نکرہ ہے کہ ہر طرح کا نقصان تمام انسان کے لیے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ الف لام لگا دیتا ہے اس پر جیسے انسان پر لگا دیا ہے، تو اگر خسر پر الف لام لگ جاتا تو خاص قسم کا نقصان ہوتا ہے. کیا؟ خاص قسم کا نقصان ہوتا. لیکن الف لام نہیں لگایا. اس بات کو بتانے کے لیے جتنے طرح کے خسارے ہو سکتے ہیں ہر انسان ہر خسارے کا شکار ہے. ہر طرح کے خسارے کا شکار. اب خسارہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ مال کا خسارہ، جائیداد کا خسارہ، بیوی بچوں کا خسارہ، اسلام کا خسارہ، عبادات کا خسارہ. خسارے کی تو 50 قسمیں ہیں نا. تو اگر انسان 4 چیزیں اپنے اندر داخل نہ کرے تو ہر طرح کے خسارے کا شکار ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر اکثر لوگ ہمارے ملک کے ہے نا، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ابھی جو خسارہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، انڈیا کے اندر ابھی لوٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، جس کو پا رہی ہے پولیس ڈنڈے چلا رہی ہے، ہاتھ پاؤں توڑ رہی ہے. مثال دینا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. گھروں کو لوٹا جا رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ جو پایا توڑ پھوڑ کر دیا، چاہے گاڑی ہو چاہے کچھ اور بھی ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بتا سکتے ہیں کیا وجہ؟ کیا وجہ ہے؟ عقیدت ایمان سے. یہ 4 چیزیں جو اللہ بیان کر رہا ہے وہ ہمارے اندر نہیں. یا اللہ غور کیجیے ذرا سا. قسم اللہ کی کہتا ہوں، جب تک لوگ اپنے ایمان پر، اسلام پر، نیک عمل پر رہے جو اس صورت نے بتایا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر یہ 4 چیزیں ہمارے اندر ہوتی جو ہمارے ملک میں بسنے والے انسان ہیں، قسم کھا کر کہتا ہوں ایک غیر مسلم ہمارے اوپر ایک ڈنڈا بھی نہیں چلاتا. اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا نقصان سے وہی بچے گا جو 4 چیز جس کے اندر پائی ہے. آج ہم کہتے ہیں فلاں حکومت نے، فلاں پولیس نے ایسا کر دیا. قسم اللہ کی، اللہ نے ان لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیا اس لیے کہ یہ 4 چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے. سورہ عصر کے تناظر میں غور کر کے اپنے ملک کے حالات پر غور کیجیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی زیادتی ان کی نہیں ہے، زیادتی ہماری سب سے پہلے ہے. آپ نہیں مانیں گے میری بات کو. آپ کہیں گے کہ مودی سرکار کی یہ غلطی ہے، یوگی سرکار کی غلطی ہے. قسم اللہ کی کہتا ہوں یہ آپ کی، ہماری اور ان بھائیوں کی اور بہنوں کی غلطی ہے جو صرف دنیا داری کو زندگی سمجھ بیٹھے ہیں جبکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اگر وہ ہندو کہتے ہیں اپنے آپ کو، کوئی کو نقصان نہیں پہنچاتا. لوگ دنیا کے لوگ ان کو نقصان نہیں پہنچاتے. لیکن یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں اور اس کے باوجود یہ 4 چیزیں آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، آپ نقصان کے شکار. اسی لیے تو اللہ نے خسر کو نکرہ استعمال کیا ہے کہ جتنے طرح کا خسارہ ہو سکتا ہے ایسے انسانوں کو مل کر کے آئے گا دنیا میں اور آخرت میں. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ آج ہم دوسرے لوگوں کو دوشی ٹھہرا رہے ہیں اور کچھ بھی کر لیں. یہ بھی کہہ دیتا ہوں آج کے اس درس میں، کچھ بھی کر لیں، FIR درج کروا لیں، کتنوں مظاہرات کر لیں، کوئی فائدہ آپ کو ہونے والا. یہ بھی یاد رکھ لیجیے آج کے اس درس میں، کتنا ہلہ چلا کر لیں آپ، پورے دنیا بھر کے اندر، ملک کے اندر کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟
اس لیے کہ جو اللہ کا حق ضائع کرے گا اللہ اس کو آباد کرے گا نہیں کرے. جو اللہ کا حق ضائع کرے گا اللہ اس کو کامیاب کرے گا اللہ اس کو امن و سکون دے گا. نہیں دے سکتا, نہیں دے سکتا. تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ سارے لوگ تو برے نہیں ہیں, کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ سارے لوگ تو برے, کچھ لوگ تو ہوں گے نا بھائی جو 4 چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ بالکل سب زیرو ہیں. اللہ اکبر. یہاں پر وہ حدیث میں سنانا چاہتا ہوں توجہ کے ساتھ. جب اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا, فرشتوں کو بھیجا, ام سلمہ کی روایت میں ہے, تو ام سلمہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جب اس بستی کو ہلاک کر دے گا کیا اس میں نیک لوگ نہیں ہیں؟ کان کھول کر سنیے, نیک لوگ نہیں ہیں اس میں؟ کہا نیک لوگ ہیں لیکن دنیا کے اندر وہ بھی تباہ ہو جائیں گے, دنیا کے اندر وہ بھی تباہ ہو جائیں گے. یہ الگ بات ہے قیامت کے دن اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. دیکھا آپ نے, تو اگر کثرت ہو برائیوں کی تو نیک لوگ بھی کام نہیں آتے. کیوں نیک لوگ کام نہیں آتے؟ اس لیے کہ نیک لوگوں نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا. اور ایک روایت میں بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے فرشتے کہتے ہیں اس میں تو نیک لوگ بھی ہیں, تو اللہ کہتا ہے انہی نیک لوگوں سے شروع کرو. کہاں سے شروع کرو؟ انہی لوگوں, نیک لوگوں سے شروع کرو, کیونکہ انہوں نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا. اللہ دیکھا, اس طرح کی آیات قرآن میں بہت ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. جب تک لوگ غفلت میں رہتے ہیں, لوگ غفلت میں ہیں, اللہ ان کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتا ہے. دیکھا آپ نے, بیدار ہوتے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو ہوش میں رکھتا, دین پر رکھتا, تو مسلمان ایسی قوم ہے, یاد رکھ لیجئے کہ اس کا نقصان بال بیگا کرنے والا کوئی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد آتی ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں سورہ عصر پر غور کیجئے, اپنے ملک کے حالات, ملک ہی نہیں دنیا بھر میں جو مسلمانوں کے حالات اس پر غور کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا. یہ چھوٹی سی سورۃ العصر ہے, اس نے ہماری آنکھ کو کھول کے رکھ دیا ہے. چلیے چونکہ وقت نہیں ہے, الا الذین آمنوا. اب بتائیے تفسیر کیا کروں گا, وقت ختم ہونے جا رہا ہے. الا الذین آمنوا بس سرسری طور پر دیکھ لیجئے, جو لوگ ایمان لائے, مگر جو لوگ ایمان لائے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے سمجھا ایمان کا مطلب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم مومن ہو گئے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں, اس کے بعد جو چاہو کرو, جو چاہو کرو, مرضی ہے آپ کی. نہیں میرے بھائی, یہ الا الذین آمنوا زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے, بھول جائیے آپ. ہاں, ایمان کے چوکھٹ پر بندہ قدم رکھتا ہے لا الہ الا اللہ کے ذریعے, ایگریمنٹ کرتا ہے. ایک ہفتے پہلے میں کمپنی میں بات کر رہا تھا الا الذین آمنوا پر, کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے آدمی اللہ سے ایگریمنٹ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک آدمی کافر ہے, کیا پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب ہوا؟ ایگریمنٹ کیا اللہ کے ساتھ کہ اللہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں, جو حکم آئے گا, جو عبادتیں ہوں گی میں سب کو انجام دوں گا. تو میں نے مثال دی اس کمپنی میں, آپ لوگوں نے بھی کفیل کے ساتھ کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. ایگریمنٹ کرنے کے بعد کام شروع کرتے ہو کہ کام ختم کر دیتے ہو؟ کام شروع کرتے ہیں. بھائی بولیے, آپ لوگ سارے ایگریمنٹ والے لوگ ہیں. بھائی ایگریمنٹ کرنے کے بعد اپنے اپنے کفیلوں سے کام شروع کرتے ہو یا کام ختم کرتے ہو؟ بولیے خورشید بھائی, کیا خیال ہے, شروع کرتے ہیں کہ ختم کرتے ہیں؟ ہم لوگ شروع کرتے ہیں نا. اور کلمہ پڑھ کے اللہ سے جو ایگریمنٹ کیا ہم نے کام ہی ختم کر دیا. کتنے افسوس کی بات, کتنے افسوس کی بات ہے. اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان کیا سمجھتا ہے آج کے دور میں بھی کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے. یہ سب شیطان کی طرف سے. کس کی طرف سے ہے؟ شیطان نے دھوکہ اور بہلاوا دے کر کے ہم لوگوں کو پورے اسلام سے غافل کر کے رکھ دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں الا الذین آمنوا کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے جو ارکان ایمان ہے. ارکان ایمان بھی ہم لوگ یاد کرنے میں پیچھے نہیں ہیں. بچپن سے ہم لوگ یاد کرتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ سب کو یاد ہوگا, جس سے بھی پوچھیے گا.
لیکن یاد تو کرا دیا گیا، سمجھایا نہیں گیا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، تقدیر پر، آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ جب مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو آدمی اپنی زندگی میں اس کو اتارے گا کیسے؟ اور ارکان ایمان دینے کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، کیا مقصد ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ارکان ایمان دینے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی بنیاد کو مضبوط کر لے۔ کیا کر لے؟ اپنی زندگی کی بنیاد کو مضبوط کر لے، تاکہ زندگی میں جنبش نہ آئے، حرکت نہ آئے۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ ارکان ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں آپ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، کس پر لاتے ہیں؟ اور بالیوم الآخر، ایمان ہے کہ نہیں ہمارا آخرت پر؟ آپ اتنے آدمی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے، ظہور بھائی جی، آپ مجھے دل سے بتائیے، سوچ کر کے بتائیے، اگر اتنے لوگ ہیں، سوچ لیجئے، اگر ہر مسلمان آخرت پر صحیح طریقے سے ایمان رکھے، کیا کوئی بھی کسی کی چیز کو ہڑپ سکتا ہے؟ نہیں۔ ہڑپنے سے پہلے، کچھ کہنے سے پہلے، ظلم و زیادتی کرنے سے پہلے وہ 1,00,000 بار سوچے گا، یار دنیا میں تو ہم ایسا کر لیں گے، کچھ مل جائے گا، کچھ کھا سکتے ہیں، لیکن دنیا سے نکلنے کے بعد جب آخرت ہوگی، قبر سے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، آخرت میں سوال ہوگا، قیامت کے دن سوال ہوگا، اللہ خود سوال کرے گا، نیکی کو، برائی کو وزن کیا جائے گا۔ یار کھانا بہتر ہے کہ چھوڑ دینا بہتر ہے؟ چھوڑ دینا۔ دیکھا، یہ فائدہ ہے آخرت پر ایمان رکھنے کا، یہ فائدہ ہے۔ اگر یہ فائدہ ہر مسلمان غور کر لے، ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان کبھی پریشان ہو سکتا ہے؟ قسم اللہ کی کبھی بھی کوئی کسی سے پریشان نہیں۔ امن و امان کی فضا قائم ہو جائے گی، محبت کی فضا قائم ہو جائے گی کہ نہیں جی یہ ہمارا بھائی ہے، ہمیں تو دینا چاہیے۔ واللہ ایک مثال دے رہا ہوں، چونکہ وقت تو بالکل نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک بھائی نے مجھے کہا کہ کسی مسجد میں اس پیسے کو لگا دیجیے، رقم بڑی تھی، شیطان دل میں لا رہا تھا کہ کچھ ہونا چاہیے اپنا بھی، کیا کچھ ہونا چاہیے، لیکن ایک جملہ میرے دھیان میں آیا، میرے ساتھ رہیے گا آپ لوگ، ایک جملہ میرے دھیان میں آیا کہ یار دیکھو، جس نے مسجد کے لیے پیسہ دیا اس کا ارادہ ہے کہ ہم جنت حاصل کریں، کیا حاصل کریں؟ اب میں کتنا گھٹیا ہو گیا ہوں، یا جو لوگ کتنے گھٹیے ہو گئے ہیں، جو دیتا ہے مسجد کے لیے اس میں سے کھا جاتا، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بھی اس میں کچھ لگائیں۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہ جنت چاہ رہا ہے اپنے اس پیسے کے ذریعے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ اس میں جنت میں گھر بناتا ہے، تو وہ جنت پانے کے لیے پیسہ دے رہا ہے۔ اور ہمارے ملکوں میں جن لوگوں کو دیا جاتا ہے مسجد اور مدرسے کے لیے، وہ اس میں سے کھاتے ہیں، کتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، وہ جنت چاہ رہا ہے، یہ جہنم چاہ رہا ہے۔ اللہ بتا رہا ہوں کہ ایمان نے فیصلہ کر دیا کہ ایک پیسے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ نہیں، میری بات تو غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ قسم اللہ کی، یہ تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ ارکان ایمان پر گفتگو کروں تو آپ لوگوں کو کل یہاں سے فجر پڑھ کے نکلنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، بھلی بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ یہ 6 ارکان ایمان کو بندہ سمجھ لے، اس کی بالکل بنیاد مضبوط ہو گئی، کبھی بھی اپنی زندگی میں وہ ناکامی کا شکار نہیں ہوگا۔ لیکن وقت نہیں، میں آپ کو کیا بتلاؤں، لیکن ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو منہ سے لے جائیے دل تک۔ کہاں تک لے جائیے؟ دل تک۔ اکثر مسلمانوں نے کلمے کو منہ پہ رکھا ہوا ہے، اگر یہاں سے اتار کے نیچے لے جائیے دل تک، اور دل ہے بادشاہ، دل کیا ہے؟ بادشاہ۔ آپ جیسے جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے، بادشاہ کا جو آرڈر ہوگا وہی کر ہوگا پورے ملک کے اندر۔ دل بھی جو کہے گا وہی ہوگا، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ اسی لیے جتنی نیکی کی پلاننگ ہوتی ہے سب دل سے ہوتی ہے، اور جتنی برائی کی پلاننگ ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے۔ اگر دل ٹھیک ہو جائے، اسی لیے میں کہتا ہوں کلمے کو منہ سے اتار کر کہاں تک لائیے؟ نیچے تک۔ اگر یہاں تک پلاننگ ہو گئی دل تک تو انشاءاللہ وہ آدمی دائیں بائیں نہیں جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہوشیار رہو. جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے. اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. ہوشیار رہو وہ دل ہے، ہوشیار رہو وہ دل ہے. قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، فإنها لا تعمل الأبصار. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے جو سینوں کے اندر. کیا پتا چلا؟ کلمے کو دل تک لے جائیے تاکہ کامیابی آپ کے سامنے آ جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم فجر کی نماز چھوڑتے ہیں ڈیلی، کس کا دخل ہے؟ کس کا دخل ہے؟ کاروبار کا دخل نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی کا دخل نہیں نا. دل کا دخل ہے، دل کا دخل ہے، دل کا دخل ہے. اس لیے کہ اگر آپ کو 4 بجے صبح میں کفیل فون کرے کہ آؤ فلاں جگہ پر، تو آپ کبھی کہیں کہ نہیں آؤں گا. اس کا مطلب کاروبار کا دخل نہیں ہے. اگر کاروبار کا دخل ہوتا، کفیل فون بھی کرتا تو آپ نہ جاتے. لیکن ایک فون آیا، کال ہونا. اب دیکھیے جیسے تیسے آدمی کچھ پہنے نہ پہنے اٹھ کر کے بھاگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دل اس کا ٹھیک نہیں. کفیل دنیاوی کفیل کے لیے تو اس کا دل ٹھیک ہے، چونکہ نہیں دے گا تو فوراً سزا سنائے گا وہ. لیکن جو اللہ کچھ نہیں کہتا ہے، کہتا ہے کچھ نہیں کہتا، کرو چاہے نہ کرو، اس کے لیے ہم لوگوں نے اپنے دل کو بگاڑ رکھا. تو میرے بھائیوں، اتنی بات کہنے کا صرف اور صرف مطلب یہ ہے کہ واقعی ہمارے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے. یہ ایمان منہ تک ہے، جو اندر تک ابھی تک نہیں پہنچا. جس دن پہنچ جاؤں گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے ہماری زندگی بھی سمجھ جائے گی. آگے آئیے، جب بنیاد مضبوط ہو گئی ایمان کے ذریعے، وہ عامل الصالحات. باتیں بہت ہے لیکن بس سرسری طور پر دیکھ لیجیے. وہ عامل الصالحات، جس کے دل میں ایمان آ گیا، اللہ کی محبت آ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی، آخرت سے ڈر پیدا ہو گیا، تقدیر پر ایمان رکھ لیا، تو انشاءاللہ نیک عمل کرنے میں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہے گا. وعامل الصالحات، کبھی بھی پیچھے نہیں رہے گا. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے سنا ہے ابو بکر صدیق نماز چھوڑتے ہوں؟ عمر فاروق نے نماز چھوڑ دی ہو؟ عثمان فجر کی نماز چھوڑتے ہو؟ علی عصر کی نماز چھوڑتے ہو؟ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں سنا آپ نے؟ نہیں، کیوں نہیں سنا؟ وہ بھی تو مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ جو کلمہ ان کے پاس تھا وہی کلمہ آج ہمارے پاس ہے. لیکن جو وہ تھے وہ ہم نہیں ہیں، جو وہ تھے وہ ہم نہیں ہیں. اس لیے آپ دیکھیے گا، نماز پڑھنا ایک مصیبت ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو پکے مسلمان ہیں، کچے مسلمان ہیں. غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا ایک مصیبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت پر ایمان پختہ نہیں ہے. مصیبت آتی ہے، ہم پریشان ہو کر کے رہ جاتے ہیں. کوئی ٹینشن کر لیتا ہے، کسی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کوئی پاگل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تقدیر پر ایمان نہیں. اگر تقدیر پر ایمان ہو تو واقعی پریشانی تو ہر ایک کے ساتھ آتی ہے بھائی، تو آدمی صبر کر جائے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے. لیکن یہ واویلا مچانا، دلوں کا حرکت کرنا، آپ دیکھ لیجئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، شوگر کی وجہ کیا ہے؟ آج اکثر مسلمانوں کو شوگر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ٹینشن ہے. کیا ہے؟ ٹینشن ہے. اگر یہ چیز آدمی ختم کر لے کہ نہیں، جو کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں صبر کرنا ہے. کبھی بھی کسی مسلمان کو شوگر کی بیماری نہیں. آج لوگ زہر کھا کر اپنے آپ کو مار رہے ہیں، رسیوں پر لٹکا رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جی تقدیر پر ایمان نہیں. یہ مصیبت آئی ہے، ہم جھیلیں گے، صبر کریں گے. لیکن جو آدمی اس کو تاب نہیں لا سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو رسی پہ لٹکا لیتا ہے، ٹرین کے نیچے جا کے دب جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے. تو مضبوط ایمان ہو تو عمل صالح بھی آپ آرام سے بجا لائیں گے، خوشی اور محبت سے بجا لائیں گے. عبادات بجا لانا نیک عمل. اور اگر نیک عمل کا دائرہ تھوڑا وسیع کر دیجئے تو دنیاوی چیزیں ہو یا دینی چیزیں ہو، سب نیک عمل میں داخل ہے. شرط یہ ہے کہ دنیاوی کام بجا لانے میں ارادہ آپ کا نیک ہونا چاہیے. آپ کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پیٹ بھر رہا ہمارا، لیکن اگر دل میں ارادہ یہ آ جائے کہ اس کھانے کے ذریعے اللہ کی عبادت پر مدد ملے گی تو نیک عمل میں داخل ہو. سو رہے ہیں، آرام مل رہا ہے ہماری جان کو، نفس کو، لیکن اگر سونے کے ذریعے یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ سو کر کے فجر میں اٹھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، سونا بھی عبادت کیا ہے. اس لیے ہم نے کہا 24 گھنٹے کا ہر عمل نیک عمل بن سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو، دینی مقصد کے پیش نظر ہو، 24 گھنٹہ عبادت میں شامل ہے.
نیک عمل کا دائرہ وسیع کر دیا آپ نے، تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ کھانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا پیٹ بھرا جائے، پیٹ تو بھرے گا ہی، لیکن پیٹ بھرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ عبادت پر مدد ملے گی تو کھانا بھی آپ کے لیے عبادت۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو یہ بھی نیک کام ہے، اس سے قربت حاصل کرتے ہو یہ بھی نیک کام ہے۔ صحابہ نے کہا، جو ہمارے دل میں ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے، صحابہ کے دل میں ڈاؤٹ پیدا ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی بیوی سے قربت اختیار کرتا ہے تو اپنی شہوت پوری کرتا ہے، اس میں کیا نیک عمل ہے؟ تو کہا سنو، ایک مثال لے سنو، اگر برائی جا کے کرتا دوسری شرمگاہ میں تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کہاں گناہ ہوتا؟ تو حلال میں کر رہا ہے تو ثواب کا کام۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو نیک عمل کا دائرہ وسیع کر کے دیکھیے گا، 24 گھنٹے کا ہر عمل نیک عمل ہے، شرط یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ آئیے بات لمبی ہو جائے گی۔ وتواصوا بالحق، حق کی تلقین ایک دوسرے کے کرتے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہو۔ کہیں برائی دیکھو، اس کا 3 دائرہ دے دیا اسلام نے، 3 درجہ دے دیا ہے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکو، اس کی طاقت نہیں، زبان سے روکو، اس کی بھی طاقت نہیں، کم سے کم دل میں برا جانو، اور کہیں پر بھی کوئی کمی دیکھو محبت سے ایک جملہ ضرور کہہ دو، وتواصوا بالحق۔ نماز میں کمی ہے اپنے گھر میں، محبت سے کہہ دیجیے نماز پڑھا کرو۔ کہیں پر شرک ہو رہا ہے، میرے بھائی یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، یا اللہ کا حق آپ نے ضائع کر دیا، ایک جملہ تو ہم محبت سے کہہ ہی سکتے ہیں۔ ہمیں جھگڑا نہیں کرنا کہیں پہ جا کر کے، ہمیں تکرار نہیں کرنا ہے۔ وتواصوا بالحق، برائی ہو یا اچھائی میں کمی ہو تو ہم ایک دوسرے کو حق کی باتیں بتائیں گے۔ اسی کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آپ کو خیر امت کہا گیا، کیا کہا گیا؟ خیر امت، کنتم خیر امت، بہترین امت ہو۔ کس بنا پر؟ نماز پڑھنے کی بنا پر نہیں، روزہ رکھنے کی بنا پر نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو اچھی بات کرنے یا برائی سے روکنے کی بنا پر۔ یہی بات تو یہاں پر وتواصوا بالحق۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ہر مسلمان بیدار ہو کر کے اگر انڈیا کے اندر غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتا، آج یہ نوبت آتی؟ ہر آدمی بیدار ہے، یہ تو ہر آدمی کا فریضہ ہے، یہ نہیں کہ یہ علماء کا فریضہ ہے، کیونکہ ان الانسان لفی خسر کا سب انسان نقصان کے شکار ہے۔ ہر انسان کا فریضہ ایمان لائے، نیک عمل کرے، یہ دونوں آپ کے اپنے لیے۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو اچھی بات بتاتے رہیے۔ اگر ہر آدمی علم حاصل کرتا دین کا، ہر آدمی برائی سے روکتا، اچھائی کی ترغیب کرتا، آج یہ نوبت نہیں آتی جو آج نوبت ہمارے اوپر آئی ہے۔ اور آگے چلیے، وتواصوا بالصبر، چونکہ وقت کم ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ بھائی نیک کام بتائیں گے لوگوں کو، برائی سے روکیں گے تو ظاہر سی بات کانٹا تو آئے گا، چونکہ انبیاء کرام کا کام یہی تھا، تو کانٹے درمیان میں آئیں گے۔ اگر چبھ جائے اس راہ میں کانٹا تو آپ کو صبر کرنا ہے، یہ نہیں کہ یار فلاں کے پاس گئے تھے، کچھ کہا اس نے گالی دے دی، فلاں کے پاس گیا اس نے مار دیا، اب یہ کام کون کرے گا؟ نہیں، صبر کیجیے۔ اس لیے کہ انبیاء کرام کو، بعض انبیاء کو تو قتل کر دیا گیا ہے، بعض کو گھروں سے نکال دیا گیا، بعض کو مارا پیٹا گیا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کیجیے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو مضبوط کر دے گا، آپ کی زندگی کو سنوار دے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کیا ہے تاکہ کم از کم ایک خاکہ آ جائے کہ سورہ عصر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو کیا بیان کیا۔